السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تختی نمبر 15 میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کا تیسرا اور آخری قاعدہ ہے اظہار۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو غنہ نہیں کرتے، نہ غنہ کرتے ہیں نہ اخفا کرتے ہیں، یعنی کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو ہم غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، یعنی کہ آواز کو نہ ناک میں چھپائیں گے نہ ناک میں لے جائیں گے۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علمتا، را زبر را، علم تارا۔ یہاں دیکھیں ہم نے اظہار کیا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو لم ایسے کر کے نہیں پڑھا، یہاں پہ غنہ یا اخفا نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے ادا کیا ہے، علم، علم تارا، امثالہم، بطشتم، جبارین، جبارین۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے با کو لمبا کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے تجدید ہے، یعنی کہ با کے اوپر شد ہے اور الف خالی ہے، اور الف خالی سے پہلے زبر بھی ہے، تو یہاں پر جماؤ کے ساتھ اور ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر با پر شد بھی ہے اور یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے۔ جبا رین، ری کو ہم نے لمبا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر، یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہی ہے اور یا مدہ بھی۔ جبارین، ام حسبتم، آہم خیرن۔ تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں، تنوین پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ تو را کے اوپر دیکھیں دو پیش کی تنوین ہے اور آگے حروف اخفا میں سے فا ہے، تو ہم نے رون اس طریقے سے پڑھا ہے، آہم خیرن، اس طریقے سے اخفا کیا ہے۔ فدمدم، فدمدم، لہم ذکرن، والامر رمزن، بالامسی امشاجن۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے سب جگہ اظہار کیا ہے، یہاں پر ہم نے نہ اخفا کیا ہے نہ غنہ کیا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد جو ہے نہ میم آ رہا ہے نہ ہی با آ رہا ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اظہار کیا ہے، یعنی کہ آواز کو ہم نے ناک میں نہیں چھپایا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم صبرنا، او امدیا، امطرت، جمعن، یہاں پر بھی ہم نے اظہار کیا ہے، کیونکہ یہاں پر دو زبر کی دیکھیں تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا ہے، ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، آواز کو ناک میں نہیں لے گئے، ہم نے یہاں پر اظہار کیا ہے۔ جمعن، ہم فیہ، فیہ، وَكَمْ قَسَمْنَا وَهُمْ كُفَّارٌ يَمْلِكُونَ أَلَمْ نَشْرَحْ أَمْوَاتًا، امواتا، یہاں پر دیکھیں اخفا کیا ہے ہم نے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تا کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے اور تنوین سے آگے جو ہے وہ بھی تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر جو ہے تنوین پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا۔ امواتا تمہیدن، یہاں پر تنوین میں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے جو ہے وہ آئین ہے اور آئین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر جو ہے دو زبر کی تنوین پر ہم کیا کریں گے، اظہار کریں گے۔ اگر آپ ساری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آج ہم میم ساکن کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں ڈیٹیل سے نہیں سمجھا سکتی، پچھلی ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف میں با یا پھر میم نہیں آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر اظہار کریں گے۔ عمیانن، اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا ہو رہی ہے، الف مدہ ہو رہی ہے، اگر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ شروع سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے، شروع سے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کیا ہے، کون سا حرف کتنی مقدار میں کھینچا جاتا ہے، یہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کون سا حرف جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے، کس طریقے سے اس کا مخرج ہے، سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي فَلَهُمْ أَجْرٌ۔ تو قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با
یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں ہم غنہ نہیں کرتے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، تمام دنیا جہاں کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔